الفاتحة إلى حضرة سيدنا مولانا وحبيبنا شفيعنا بلدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من أرى جميع أعدائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم الصحابة والسائر الصالحين ثم إلى روح سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي سائر أصحاب رسول الله أجمعين وإلى روح سادتنا فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وشفاعة الأحسان أجمعين رسول الله أجمعين ثم إلى روح الإمام الحسن والإمام الحسين جميع ذرياتهم ثم إلى روح سيدنا حسين بنت الحسن الأنور ثم إلى روح سيدنا المعلمين سيدنا محمد الباقر سيدنا جعفر الصادق سيدنا علي غير الإخوان الجميع ثم إلى على سيدنا المهاجر من الله أحمد بن عيسى سيدنا كبير مقدم محمد بن علي بن علي ثم إلى روح مقدم ثاني سيدنا عبد الرحمن الصقاف بن محمد العجبي ثم إلى روح سيدنا عمر المحضار وإخوانه الجميع ثم إلى روح خصوصا شيخنا سماة السلمي حافظ مسجد الجد الحباب شيخنا الإمام الحضر وثقة عبد الباري بن أحمد ماذا الحضر والشرف والنهانة والشرف له بابا عافية من أراد كل منهم في ترتيبهم الآباء والأمهات من الجهاد ثم إلى سيدنا عبد الرحمن بن عبد الله سيدنا عبد الرحمن محمد بن علي رسولا في ولاية خلافة من سلسلتهم أجمعين ثم إلى رسول الله الأولياء مولانا الشريف الاتباع مولانا رحمة الله ثم إلى روح مولانا ملك إبراهيم مولانا قيري مولانا بولان مولانا حاجة مولانا قدوس مولانا قدوس مولانا ثم إلى روح مولانا جمال الكبرى مولانا شيخ سباكر مولانا إبراهيم اسمع قلي مولانا إسحاق مولانا مغرب السيدة فاطمة وصولا في ولاية خلافة على سلسلتهم أجمعين ثم إلى روح الخليفة الإمام القدر عمر بن الرحمن شاعر الله رسول الله حتى الله أبو بكر وصولا في ولاية خلافة من أهل سلسلة كل بني سالان عليه نسب الطريقة المحمدية وصولا في ولاية خلافة على سلسلتهم أجمعين ثم إلى روح السلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر سيد أحمد كبير الرفاعي سيد إبراهيم سيد أحمد الدبي ثم إلى جميع الأقطاب والأوتاد والمجاب والأغواث والأفراد وأهل النوبات والأغواث الأعظم ثم إلى روح الحبيب الإمام غد الحسين بن الله سمع التصل الحبيب محمد بن الحمد صلى الله أحمد بن طالب وإلى روح الحبيب أبو بكر محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله العطاس أحمد بن سمع القاسم محمد بن صالح بن عبد الله القاسم الحبيب محمد بن أحمد المحضر أحمد محمد المحضر محمد بن أصحاب سيدنا أبو بكر حبيب شيخ وطبتي مولانا إسماعيل الجلال حبيب سلم جميع القرآن وما لا جميع علم في جابة شرية والأسطال الغربية وفي جاكرتا وفي جميع بقاع الأرض ثم نرى جميع الزنبل والفرائد والأقدار والبقية ومع الشبيكة مقابل فاس مقابل شام سيد البنات الله إلى روح إلى سيد البنات سلام ثم رشحنا في السيد الأرمياء سيدنا في أرمياء القدس في رئيس من بجوري مسلم قبل سلسلة مسلم شريف من شافي مالك حنفي حنبلي من غزالي من قرأت كتبهم في هذه الليلة وفي هذه الأشياء قبل هذه الأشياء وصولا في الأخلاق على سلسلتهم أجمعين إن الله تعالى أنفعني وإياكم بالأحباب والبركات والأسرار في الدين الدنيا والآخرة والدوام بلا محنة الدنيا والآخرة ثم إلى روحي جميع أولياء الحلم سيدنا علي بن التربي سيدنا علي بن علي سيد ابن ألوان سيد عمر الله مخرمة وإلى روح الحبيب حمد الله محسن طالب محسن صلى الله شيخ علي بن الهيتي شيخ باب المتو شيخ سيد المدي شيخ حيا بن يسار شيخ المدي شيخ معروف المكان
أما نوت لهم الترتيب دائما من ودخلهم في الترتيب موصولا من الله الرحمن يتنبينا خاصة من أولياء بك ورسول أجمعين خصوصا سبتنا سالسا يا رب سنادا صراط من أما تتعلم وتعليم تذكر وتذكر الآخر انتفاع على الاستفادة الحث على التمسك بكتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الدعاء له للإجابة الحمد ومرضاته وقرب أكواده وحسن الخاتمة ولطف العافية صلاح العاقبة من السلوك نية الفتوح المنوح الرسول صلى الله عليه وسلم توبة النسوح حضرة النبي الإمام البخاري جميع شعره الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره صحيح البخاري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبسند المتصل إلى الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد إسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال Sahih al-Bukhari. Kitab Sahih Bukhari ini dinyatakan sebagai ashahhul kutub ba'dal Qur'an. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah semuanya mengatakan bahwa kitab yang paling sahih di atas muka bumi setelah Al-Quran adalah Sahihul Bukhari. Imam Bukhari ini mengumpulkan hadis-hadis dalam kitab As-Sahih. Beliau kumpulkan, beliau karang selama 16 tahun. Selain itu, selain ashahul kutub, juga awalul kutub, mula-mula ada kitab yang dikarang dengan kata-kata sahih, artinya selain sahih tidak masuk. Jadi awal kitab, mula-mula kitab dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang memakai metode tidak dimasukkan di dalam kitab itu kecuali hadis yang sahih adalah Sahihul Bukhari. Bahkan tentang Sahih Bukhari itu ashahhul kutub ba'dal Quran dinyatakan sebagai ijma' ulama'il hadis. Ulama hadis bersepakat. Bahkan sampai-sampai ada seorang muhaddits, ahli hadis yang mengatakan andai, atau bahasa kita kalau di dalam Sahih Bukhari ada hadis maudhu, maka istri saya
tertalak dengan talak 3. Dia pakai tolak mu'allaq. Saya ulangi. Sampai ada seorang ahli hadis yang mengatakan, andai kata di dalam kitab Sahih Bukhari ada hadis maudhu, ada hadis palsu, maka jatuh talak 3 dari saya untuk istri saya. Tapi jelas tidak jatuh sebab tidak ada yang maudhu, semuanya sahih. Sangat banyak, itu pelan-pelan saya ceritakan sedikit demi sedikit ketika membaca Sahihul Bukhari. Kemuliaan-kemuliaan Imam Bukhari dan kitabnya As-Sahih, supaya kita tidak ragu-ragu lagi di dalam membaca, mempelajari, mengamalkan, mengikuti dan menyebarkan kitab Sahihul Bukhari. Juga perlu kita utarakan juga ujian-ujian Allah yang diberikan kepada Imam Al-Bukhari. Saya tambahkan di sini. Qala Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Ini saya nukil dari Hadjus Sari, Muqaddimah Fathul Bari, halaman 9. Qala Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, kunna inda Ishaq bin Rahawayh, faqala law jama'tum kitaban mukhtasaran li sahihi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, qala fawaqa'a dhalika fi qalbi fa akhadtu fi jam'il jami'is sahih. وروينا بالإسناد الثابت عن محمد بن سليمان بن فارس قال سمعت البخاري يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكأنني واقف بين يديه وبيدي مروحة أذب بها عنه، فسألت بعض المعبرين فقال لي أنت تذب عنه الكذب فهو الذي حملني على إخراج الجامع الصحيح. Ini riwayat tentang sebab dikarangnya kitab Sahihul Bukhari. Berkata Imam Bukhari, ketika kami berada di majelis Ishaq bin Rahawayh, Imam Ishaq bin Rahawayh berkata, "Lau jama'tum kitaban mukhtasaran li sahihi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Bagaimana pendapat kalian kalau kalian kumpulkan sebuah kitab yang mukhtasar, yang ringkas, yang isinya hanya hadis sahih? Berkata Imam Bukhari, "Fa waqa'a dzalika fi qalbi." Ucapan Imam Ishaq bin Rahawayh masuk ke dalam sanubari saya. Maka saya mulai mengumpulkan Al-Jami'us Sahih, hadis-hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahih saja. Itu satu riwayat tentang sebab dikarangnya Sahihul Bukhari dari alam zahir. Sekarang riwayat dari alam batin. Warawaina, dan kami riwayatkan dengan isnad yang tetap dari Muhammad bin Sulaiman bin Faris. Beliau berkata, saya mendengar Imam Bukhari berkata Imam Bukhari, saya bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam mimpi itu saya berdiri di hadapan beliau. Di tangan saya ada sebuah kipas yang saya pakai untuk mengusir lalat dari Nabi. Jadi di dalam mimpi itu, di depan Nabi ada beberapa lalat
yang mengusir lalat tadi dari muka suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Imam Bukhari. Ketika saya bangun, saya tanyakan arti mimpi ini kepada ulama ahli ta'wil. Mereka menjawab, engkau akan mengusir kedustaan dari hadis-hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Imam Bukhari ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan hadis-hadis Nabi yang palsu-palsu dan yang murni sahih akan beliau kumpulkan. Dan itu mimpi ini telah terjadi dengan munculnya kitab Sahihul Bukhari. Kata Imam Bukhari, mimpi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi yang mendorongku untuk mengarang kitab Sahihul Bukhari. Satu riwayat lagi yang lain masih dari kitab Hadiyus Sari Muqaddimah Fathul Bari halaman 10. Wa qala al-Farbari aidan sami'tu Muhammad bin Abi Hatim al-Bukhari al-Warraq yaqul ra'aitu Muhammad bin Ismail al-Bukhari fil manam yamshi khalfa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wan nabiy sallallahu alaihi wasallam yamshi فكلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم قدمه وضع البخاري قدمه في ذلك الموضع. Berkata Imam Farbari, saya mendengar Muhammad bin Abi Hatim al-Bukhari al-Warraq berkata, Imam Warraq berkata, saya bermimpi Imam Bukhari di dalam tidur. Dalam mimpi saya itu Imam Bukhari berjalan di belakang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap Nabi Muhammad mengangkat tapak kaki beliau, Imam Bukhari meletakkan tapak kakinya di bekas tapak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira takwil mimpi ini sangat jelas bahwa beliau betul-betul sahih, benar meriwayatkan hadis dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Bad'il Wahyi. Kitab ini menerangkan tentang permulaan wahyu. قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى آمين. Berkata Syekh, arti Syekh itu tokoh. Al-Imam orang yang sah untuk diikuti. Al-Hafidh orang yang hafal 100.000 hadis. Yang jelas Imam Bukhari lebih. Kalau beliau berhak menyandang gelar Al-Hafidh. Syarat Al-Hafidh harus hafal 100.000 hadis. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al-Bukhari. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al-Bukhari. Rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat kepada beliau di alam kuburnya. Amin.
Babu kaifa kana bad'ul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab ini menerangkan tentang permulaan wahyu diterima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga menerangkan gaulullahi jalla dzikruh, firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 163, Inna awhayna ilaika, sungguhnya kami Allah memberikan wahyu kepada kamu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama awhayna ila Nuhin, sebagaimana kami Allah memberikan wahyu kepada Nabi Nuh, wan nabiyyina, dan para nabi min ba'dihi, setelah Nabi Nuh. Ini juga penting untuk difahami. Wahyu itu satu dari Allah kepada para nabi dan para rasul. Kalau bahasa saya, yang namanya wahyu ya itu. Kalamnya Allah Subhanahu wa taala didengar oleh malaikat Jibril, kemudian beliau sampaikan sesuai instruksi Allah kepada para nabi dan para rasul. Di sini nanti ada keterangan yang terbatas. Jelas kita sebagai manusia tidak akan mampu untuk tahu seperti apa wahyu itu. Kita hanya akan diberitahu oleh hadis yang ada di Sahih Al-Bukhari ini keadaan Nabi Muhammad ketika menerima wahyu, supaya menambah mahabbah kita kepada Nabi. Nabi itu menerima wahyu berat. Nanti ada keterangannya sampai beliau berkeringat. Nanti ada tahap-tahapannya ketika beliau sebagai manusia biasa pertama kali melihat malaikat Jibril, seperti apa keadaan beliau. Ini akan memunculkan mahabbah kita kepada Nabi. Sebab wahyu yang diterima Rasulullah SAW tidak main-main. 6.666 ayat Al-Quran. Dan itu beliau terima dengan berat. Gaulan sagila, berat. Beliau alami itu untuk siapa? Untuk kita. Untuk umat beliau. Sehingga jelas dan gamblang kita hutang budi kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innaka la tajzi nabiyyaka ya fata walau ji'tahu sa'yan 'ala al-'aini sa'iri, kata Imam Al-Haddad. Andai engkau berjalan dari rumah kamu bukan pakai kaki tapi pakai muka, pakai mata, menuju ke pusara suci Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berterima kasih atas ajaran-ajaran beliau kepada kita, hal itu masih belum cukup. Kapan kita mampu membalas budi Nabi sampai sempurna? Tidak akan bisa. Kalau sesuatu tidak bisa kita lakukan secara sempurna, maka kita membalas budi Nabi minimal memperbanyak sholawat dan salam kepada beliau, membaca hadis beliau, mempelajari hadis-hadis Nabi ini termasuk idkhalus surur, memasukkan rasa bahagia ke hati Nabi. Pelajari hal-hal yang menyebabkan Rasulullah tersenyum simpul di alam barzakh. Di antaranya as-salatu ala nabi, membaca salawat kepada beliau termasuk idkhalus surur. Membaca hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk idkhalus surur. Menghafalkan hadis-hadis Nabi termasuk idkhalus surur.
dan jelas melaksanakan semua ajaran Nabi Muhammad SAW, termasuk idkhalus surur, menyebar luaskan ilmu-ilmu Nabi Muhammad SAW, ilmu apa saja, baik ilmu Al-Quran, ilmu Hadis, ilmu Fiqh, ilmu apa saja yang asalnya dari Nabi, termasuk idkhalus surur, membahagiakan hati beliau, dan termasuk usaha kita dalam melaksanakan wahal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan, membalas budi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bihi ilaihi qala haddatsana al-Humaydi Abdullah ibn Zubair qala حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع القمة ابن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Hadis masalah niat selalu diletakkan di depan oleh para ulama hadis dengan maksud supaya siapapun yang akan mulai mempelajari ilmu apapun, akan melaksanakan perbuatan apapun untuk memperbaiki niatnya. Kalau kurang baik, dirubah niatnya. Kalau Anda sulit untuk melakukan niat yang baik, paling gampang Anda niat nawaitu, saya berniat melakukan hal ini ala ma nawahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti niat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam melakukan hal itu. Boleh juga ditambah nawaitu, saya niat melakukan hal ini sebagaimana niat para salafus salih. Hadis ini dari Sayyidina Umar bin Khattab, ya jelas rawahul Bukhari. Saya mendengar, kata Alqamah bin Waqqas Al-Laythi, saya mendengar Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berceramah di atas mimbar mengeluarkan hadis. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal-amal tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang tergantung yang dia niatkan. Faman, maka siapa orang kanat ada apa hijratuhu, hijrahnya, ila dunyan, karena urusan duniawi, yusibuha, yang akan dia peroleh, atau niat hijrah ila imra'atin, untuk mendapatkan seorang wanita yang akan dia nikah, maka hijrah tersebut yang dia dapati tergantung yang dia niatkan. Siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, dia akan dapati Allah wa Rasuluh. Siapa yang berhijrah karena dunia, dia akan dapati dunia. Siapa yang berhijrah karena wanita, dia akan mendapatkan wanita. InsyaAllah Kamis yang akan datang akan saya utarakan keterangan hadis tentang innamal a'malu binniyat, juga insyaallah yang berkenaan dengan azamatul kitab sahih, keagungan kitab Sahihul Bukhari dan keagungan Imam Bukhari, serta seizin Allah juga pembahasan tentang bad'ul wahyi. Dan perlu Anda ketahui, ulama-ulama kita dari dahulu kalau sulit mendapatkan hajat sesuatu, mereka bertawassul dengan Al-Imamul Bukhari, dengan arwah para perawi kitab Sahihul Bukhari, juga dengan kitab sahihnya. Dan mereka dapati tawassul ini mujarrab, menyebabkan
hajat mereka diterima Allah. Insya Allah akan saya bacakan juga kejadian-kejadian aneh, musibah-musibah yang tertolak karena barakah pembacaan kitab Sahihul Bukhari. Allahumma anfa'ni wa iyyakum min barakatil Imam al-Bukhari wa min barakati kitab as-sahih wa min barakati ruwati kitab as-sahih wa min barakati rijal as-silsilah wa min barakati syekhina imam al-muhaddithin bi zamanih sayyidina Maulana al-Walid al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil-Faqih من بركات مولانا الحبر القدب الحبيب عبد القادر بن أحمد بالفقيه ومن بركات الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ومن بركاتك يا الله ربنا تقبل منا وقبلنا بسر أسرار الفاتحة.